بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمیں دین اسلام اور خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا انبیاء علیہ السلام اور علماء کرام کا طریقہ ہے، جو کہ سب سے بڑی نیکی ہے اور سب سے بہترین کام ہے۔ ظاہر ہے جو لوگ اسلام کی دعوت دیں گے ان کی پہلی ذمہ داری ہوگی کہ وہ خود بھی اس پر عمل کریں اور نیک بنے اور اپنے اعمال و کردار سے دین حق کی سچائی کو ثابت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، جنہوں نے پتھروں کے جواب میں بھی پتھر نہیں برسائے اور گالیوں کے جواب میں گالم گلوچ سے نہیں بلکہ حکمت سے کام لیتے ہوئے دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے کہ جہاں جس انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہوتی تھی وہاں وہی انداز اختیار کرتے تھے، اور ہمیشہ خیال رکھتے تھے کہ دعوت میں ایسا نہ ہو کہ حاضرین و سامعین اکتاہٹ محسوس کرنے لگے۔ ناظرین، مسجد و مدرسہ علمی اور ذہنی مقامات پر درس و تبلیغ تو اگر علماء کرام دکھائی دیتے تھے، مگر بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں تبلیغ اور دین حق کا پیغام پہنچانے کی ضرورت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں پر بعض اوقات ہمارے علماء کرام جانے سے کتراتے ہیں، مگر کچھ عرصہ قبل انڈونیشیا کے ایک امام کی ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملی، جس نے کلب میں تبلیغ کر کے لڑکیوں کی زندگی ہی بدل ڈالی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ انڈونیشیا کے ایک علاقے میں قائم نائٹ کلب میں مذہبی اسکالر تشریف لے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لڑکیاں آریہ لباس پہنے آپس میں بات چیت کر رہی تھیں، تو ایسے میں انہوں نے لڑکیوں کو تبلیغ کی کہ یہ زندگی کی حقیقت کو جاننے اور اپنی طرف سے یہ عادت چھوڑ کر اللہ پاک کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ اور جیسے ہی انہوں نے تبلیغ شروع کی تو تقریباً 5 منٹ میں ہی سب لڑکیاں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، بلکہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ آج کے بعد اس گمراہی کے راستے کو چھوڑ دیں گی۔ پھر انہوں نے ایک شخص کی جانب سے دیے گئے برقعے پہن لیے۔ ناظرین، یہ واقعہ اس دنیا میں بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور یہ ویڈیو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب کے مدرسہ حساد کا واقعہ سناتے ہیں، جو کہ ملتان کے قریب شہر تلمبہ میں واقع ہے، جو کہ پاکستان کا تیسرا بڑا طوائفوں کا محلہ ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنے گھر کا کچرا باہر گلی میں پھینک کر نصف ایمان کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بازار قطعاً اس قابل نہ تھا کہ وہ اس کے بارے میں سوچ کر بھی اپنا قیمتی وقت برباد کرتے، مگر ہمارے ہاں تو گندی نالیوں کی صفائی کے لیے عموماً نان مسلم رکھے جاتے ہیں، کیونکہ نیک لوگ ایسی جگہوں سے منہ ڈھانپ کر گزرتے ہیں اور بدخلق صرف رات کے اندھیرے میں ہی نظر آتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل غالباً وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دن کے اجالے میں ہی اس کا رخ کیا۔ مولانا کا یہ کام نہ تھا کہ صرف ان کے فالوورز کو ناگوار گزرا، بلکہ بازار کے کرتا دھرتا کو بھی سب اس پر اعتراض ہوا، لیکن مولانا کا استدلال یہ تھا کہ دین سکھانا ہر شخص کا حق ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، بازار حسن سے تعلق رکھنے والے بچوں کے مسلمان ہیں، اس لیے انہیں اس نعمت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا ایک مدت تک 400 گھروں پر مشتمل اس محلے میں جاتے رہے اور ایک کونے میں بیٹھ کر درس قرآن دیتے رہے۔ ناظرین، آہستہ آہستہ پیشہ ور خواتین کی ایک معقول تعداد ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے لگی۔ مولانا طارق جمیل صاحب انہیں اپنی بہنیں کہہ کر بلاتے تھے اور نماز کا درس دیتے تھے۔ امہات المومنین کے ایمان افروز واقعات بتاتے، صحابہ کے قصے سناتے اور کربلا کی عزت مآب کا تذکرہ فرماتے۔ آخر ایک روز ایک عورت نے کہا کہ مولانا، تم روز درس دینے تو آ جاتے ہو، لیکن ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ہم اس گندے کام سے توبہ کر بھی لیں تو کیا ہمارا معاشرہ ہمیں قبول کر لے گا؟ لوگ ہمیں دیکھ کر رونا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں اپنائے گا کون؟ ناظرین، فیس بک پر ایک شخص مولانا کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس تلمبہ میں مولانا طارق جمیل کا مہمان بننے کا اعزاز ملا۔ اچانک مولانا کا ملازم آیا اور کچھ بتا کر چلا گیا۔ سنتے ہی مولانا تیزی سے اٹھے، دیکھا تو چند خواتین کھڑی تھیں۔ میں سمجھا شاید کوئی بہت ہی ہائی لیول کی خصوصی مہمان ہوں گی کہ اتنی شاندار عزت افزائی کی جا رہی ہے۔ اویس نامی شخص نے مزید لکھا ہے کہ ملاقات کے لیے آنے والی خواتین میں سے مولانا ہر خاتون کی بات کو بڑے غور سے سنتے تھے اور پھر دعاؤں کی بارش ہو جاتی تھی۔ اس شخص نے لکھا کہ جب انہوں
उन्होंने इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया तो मैं समझा शायद कोई वडेरे की फैमिली होगी या किसी मिनिस्टर की बेटियां होंगी, लेकिन बाद में पता चला कि मौलाना ने भी इस बात की तस्दीक की कि ये बाज़ारे हुस्न की खातून हैं और महाना वजीफा लेने आती हैं। वो शख्स कहता है कि उन्होंने डरते डरते पूछा तो मौलाना ने कहा कि ये अपनी बच्चियां हैं, सैकड़ों बच्चियां तौबा करके अपने घर बसा चुकी हैं, जबकि सैकड़ों और इसके दलदल को छोड़ने और इससे निकलने के मुंतजिर हैं। इस धंधे का मास्टरमाइंड भी अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला के घर को जाने वाला है, जिसका सारा खर्चा मौलाना साहिब की जिम्मेदारी है। बल्कि मौलाना तारक जमील ने अपने मदरसे के कारी अब्दुल अजीज को इसकी खिदमत के लिए साथ जाने का हुक्म दिया। नाज़रीन ग्रामी, मौलाना तारक जमील ने कहा कि तुम अपने रब पर तवक्कल करो, क्योंकि वो फरमाता है कि तुम मेरी तरफ चल कर आओ, मैं दौड़ कर आऊंगा। तुम लोगों पर चल कर तो देखो, बाकी अपने रब पर छोड़ दो, ताकि क़यामत वाले दिन तुम्हारे पास कोई उज़र तो हो। फिर मौलाना ने ये बात मुख्तलिफ इलाकों में चलाई और खुफिया और एलानिया मुहिम चलाई गई, तो बहुत से नेक और सालेह नौजवान इन ख्वातीन से शादी करने के लिए तैयार हो गए और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के इस तीसरे बाज़ारे हुस्न की आबादी घटने लगी। कई साल लगे, आखिर एक दिन बाजार वीरान हो गया और तारक जमील साहिब ने वो जगह खरीद कर मदरसे के लिए वक्फ कर दी। नाजरीन, नारेबाजी और एहतजाज तो सब करते हैं, काफिर काफिर की आवाजें और फतवे तो लगाते ही रहते हैं। काश कोई और भी ऐसा हो जो कि मसला होकर इसी हिकमतो बसीरत से मुआशरे का गंद साफ कर दे। नाजरीन, याद रखिए कि इस्लाम की रोशन ख्याली गैर मुस्लिमों तक पहुंचाना भी एक जहाद है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी खूबी ये है कि दुनिया कुफ्र इसको जितना भी इसको मिटाने की कोशिश करती है, उतना ही इस्लाम फैलता जाता है। अमेरिका अगर दहशतगर्दी फैला रहा है, उम्मत मुसलमान को चाहिए कि वो इस्लाम फैलाना शुरू कर दें। दुनिया में लगी दहशतगर्दी की आग को बुझाने के लिए इस्लाम से बेहतर और कोई निजाम नहीं है। इस्लाम कोई तंग नजर मजहब नहीं है, बल्कि औरतों और अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा जामिन है। दीन इस्लाम ने कभी तोड़ने के नहीं बल्कि हमेशा जोड़ने की बात की है। क़याम पाकिस्तान का मकसद भी एक इस्लामी फलाही रियासत की तश्कील देना था, जो कि सही मानियों में एक फलाही मुआशरे का क़याम में भरपूर किरदार अदा करे। लेकिन इसकी ज़हनियत रखने वालों ने जहाँ हुकूमती मशीनरी को फलाही मुआशरे तश्कील नहीं करने दिया, वही उलमा ने भी हकूकुल इबाद की अहमियत को उजागर करने में कोई अहम किरदार अदा नहीं किया। ला दीनी ताकतें खला का सीना चीरते हुए चांद तक पहुंच चुकी हैं। इस चांद के दो टुकड़े करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम अभी तक फुरकावारियत और वसवसों की दुनिया से बाहर नहीं निकले। अब वक्त आ गया है कि मुबल्लिगीन इस्लामी यूरोप मुआशरे की गंदी ज़हनियत और नाम नहाद वन वर्ल्ड ऑर्डर कवानीन में इस्लामी तालीमात मुंतकिल कर दी। मुसलमानों पर कुफ्र के फतवे लगाने से नहीं, बल्कि गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने से इस्लाम की असल रोशन ख्याली यूरोप के बदअमाली को तबाह कर देगी। नाजरीन, याद रखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खजाना है जिसके जरिए हम पूरी मुस्लिम दुनिया में हुक्मरानी कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सीरत नबवी को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।